انسان نے اپنی تحقیق اور تجربات سے کائنات کے کئی رازوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ حال ہی میں سورج سے بھی 30 ارب گنا بڑے بلیک ہول کو سائنسدانوں نے دریافت کر کے انسانی سوچ کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ہماری کہکشاں جسے ملکی وے کہا جاتا ہے، اس میں لاکھوں بلیک ہولز موجود ہیں۔ تاہم اب برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ماہرین فلکیات کے ایک گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پوری کائنات کے سب سے بڑے بلیک ہول کو دریافت کر لیا ہے۔ اس بلیک ہول کا حجم ناقابل یقین ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سورج زمین سے 109 گنا بڑا ہے۔ تاہم اب دریافت ہونے والے بلیک ہول کے بارے میں گمان کیا جا رہا ہے کہ یہ سورج سے بھی 30 ارب گنا بڑا ہے۔ بلیک ہول کو دریافت کرنے کے لیے خاص ٹیکنیک کا استعمال کیا گیا جسے گریویٹیشنل لیزنگ کہا جاتا ہے۔ اس ٹیکنیک میں سائنسدان روشنی کی اس مقدار کو ناپتے ہیں جو بلیک ہول اپنے اندر کھینچتا ہے۔ یہ بلیک ہول کائنات کی کہکشاؤں سے بھی بڑا ہے۔ اتنا بڑا بلیک ہول کائنات کی 13 ارب سال کی زندگی میں کیسے بن سکتا ہے؟ سائنسدان وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ کہکشاؤں کے مرکز میں پائے جانے والے یہ بلیک ہولز کیسے بنے، مگر یہ واضح ہے کہ یہ کہکشاؤں کو توانائی فراہم کرتے ہیں اور متحرک رکھتے ہیں اور ان کی ارتقاء پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ عام تاثر یہ ہے کہ بلیک ہولز انتہائی سیاہ ہونے کے علاوہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز نگل لیتے ہیں۔ انہیں کائنات میں ایک ایسے ویکیوم کلینر کی طرح تصور کیا جاتا ہے جس کی فطرت میں تمام چیزوں کو نگل جانا ہے۔ چیزوں کو نگلتے یہ اپنی جسامت میں بڑے ہوتے جاتے ہیں اور جسامت میں اضافے کے ساتھ بھوک میں اضافہ بھی شامل ہے۔ ان میں سے چند دیوہیکل بلیک ہولز اس وقت سے موجود ہیں جب کائنات کی عمر صرف 67 کروڑ سال تھی اور سب سے قدیم کہکشائیں وجود میں آ رہی تھیں۔ بلیک ہول کے وسط میں کیا ہے، دور سے بیٹھ کر جائزہ لینے والے ماہر فلکیات کے لیے یہ جاننا خاصا مشکل ہے، مگر دیوہیکل بلیک ہولز کسی ستاروں بھری کہکشاؤں سے بھی زیادہ روشن ہو سکتے ہیں اور جیسے جیسے یہ اپنے ارد گرد موجود اشیاء نگلتے جاتے ہیں، ان میں سے گاہے گاہے الٹرا وائلٹ شعاعیں بھی نکلتی ہیں۔ یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے کہ سائنس نے جو دریافتیں موجودہ صدی بالخصوص اس کی چند آخری دہائیوں میں حاصل کی ہیں، قرآن مجید انہیں آج سے 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ قرآن مجید نے کائنات کی وسعت پذیری کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے: آسمانی کائنات اور زمین ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا۔ خلائی سائنسدانوں نے قرآن کو تسلیم کر لیا۔ فرشتوں کی آوازیں ریکارڈ آپ بھی سنیں۔ خلائی ادارے نے واقعہ معراج کی تصدیق کر دی۔ اللہ پاک ہی ہے جو انسانوں کو علم عطا فرماتا ہے، کائنات کے کئی راز افشا کراتا ہے۔ جوں جوں خلا میں تحقیق کرنے والے سائنسدان ستاروں کے جہاں میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، انہیں آخری آسمانی کتاب قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر یقین کامل ہوتا جا رہا ہے۔ خلائی سائنس پر کام کرنے والے ادارہ ناسا کے سائنسدانوں کے پاس کائنات کے ایسے راز افشا ہو رہے ہیں کہ ان میں بیان کرنے کی ہمت پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا ہی ایک راز اللہ کے فرشتوں کے بارے ناسا کی ابتدائی تحقیق میں سامنے آیا ہے، جنہیں انتہائی جدید اور انتہائی حساس آلات سے ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد انہوں نے واقعہ معراج کے بارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر ریسرچ شروع کی تو تصدیق ہو گئی کہ وہ خدائے یکتا ہی ہے جو کل کائناتوں کو چلا رہا ہے۔ خلا نوردوں اور خلائی سائنسدانوں نے خلا میں جو مختلف آوازیں ریکارڈ کی ہیں، انہیں جب جدید آڈیو لیبارٹریز میں سنا گیا تو ان کے دل
دھڑکنے لگے، وہ بے اختیار اللہ کی شان بیان کرنے لگے۔ انہیں محسوس ہونے لگا کہ کسی مخلوق کی اتنی بڑی تعداد کیسے ہو سکتی ہے جو ریت کے ذروں کی طرح ان گنت ہے اور وہ جیسے اللہ کا ذکر کر رہی ہو۔ یہ آوازیں کیسی ہوں گی؟ آپ ذرا رکیے، ان آوازوں کو سننے سے پہلے احادیث کے حوالے سن لیجئے۔ احادیث میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں عرش کی طرف جا رہا تھا تو خلا میں 2 انگلیوں جیسی بھی کوئی جگہ خالی نہ تھی جہاں فرشتے نہ ہوں، اور ان تمام فرشتوں کا کام ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ اسی ڈیوٹی پر مامور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام آسمان ایسے لرز اور چٹک رہے تھے کہ جیسے ابھی گر جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، ایسے مضبوط آسمان کیسے چٹک سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے ہیں تو ان کی آواز سے آسمان چٹکنے لگتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ چونکہ خلا میں کوئی ایسا مادہ موجود نہیں ہے کہ جس میں آواز سفر کر سکے، اس لیے خلا میں کسی بھی قسم کی آواز سنائی دینے کا تصور بھی ممکن نہیں تھا، اور خلا میں جانے والے اس کی تصدیق بھی کرتے رہے۔ جب خلا کے لیے تیار کیے گئے آلات جدید ٹیکنالوجی سے مزید حساس بنا لیے گئے تو سائنسدانوں نے خلا کی آوازوں کو ریکارڈ کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ اس کام میں کامیاب ہوئے۔ لیبارٹریز میں ان کو سنا گیا۔ کچھ سائنسدان چونک گئے جب انہیں محسوس ہوا کہ یہ آوازیں ایسی ہیں جیسے اربوں کھربوں لوگ ایک ساتھ ذکر کر رہے ہوں۔ اس کی تصدیق کے لیے بھی انہوں نے قرآن اور حدیث سے حوالے تلاش کیے تو انہیں مل گئے، اور پھر انہیں احساس ہوا کہ ممکن ہے یہ فرشتوں کی آوازیں ہوں، کیونکہ خلا میں ہوا تو موجود نہیں ہے جس کی آواز ان حساس آلات میں ریکارڈ ہو سکے۔ وہ آواز کس کی تھی؟ ذرا آپ بھی سنیں۔ آپ اس آواز کو دوبارہ سنیں تاکہ آپ کو بھی اس ویڈیو کے آخری حصے میں تصدیق ہو سکے۔ اس آواز کے بعد سائنسدانوں نے ایک بار پھر اسلام اور مذہبی کتابوں پر ریسرچ کی تو انہیں معلوم ہوا کہ قرآن پاک اور احادیث میں ذکر ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتی ہے۔ احادیث سے معلوم ہوا کہ لاتعداد فرشتے ایسے ہیں جن کی صرف ڈیوٹی یہ ہے کہ ہر وقت اپنے رب کی حمد کریں گے۔